لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قابل احترام حضرت سید عبدالقیوم حالی جبی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادر عزیز جناب محمد اسلم غوری صاحب، برادر مکرم عبدالرزاق عابد لاکھو صاحب، برادر عزیز مولانا سعود افضل حالی جبی صاحب، برادر مکرم مولانا عبداللہ صاحب، مولانا محمد صالح اندھڑ صاحب، برادر عزیز مولانا ناصر محمود سمرو صاحب، اسٹیج پر موجود عہدیداران، ذمہ داران، پنڈال میں موجود سکھر کے غیرت مند، جرت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، بات پیش کرتا ہوں لیکن آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں. کچھ ساتھی تھکے ہوئے ہیں، وہ واپس جا رہے ہیں. جو جانا چاہتے ہیں بالکل چلے جائیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. تھکے ہوئے گھر چلے جائیں اور واپس جانے کی جس صحافی بھائیوں کے دفتر کے سامنے یہاں کے کچھ تاجروں کو کھڑا کیا گیا اور ان کے آڑ میں میرے جماعت کے جھنڈے اتارے گئے، بینر اتارے گئے، پینو فلیکس اتارے گئے. تاجر بیچارے بھی سمجھتے ہیں کہ مجبوری ہے، کیا کریں. تاجروں کو بھی پتا ہے کہ ان کی جنگ جمعیت علماء لڑتی ہے. تاجر بیچارے بھی سمجھتے ہیں کہ مظلوم کی آواز جمعیت ہے، ظالم کے خلاف برسر بیکار جمعیت ہے. لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، تاجروں کو کیوں کھڑا کرتے ہو؟ دکانداروں کو کیوں سامنے لاتے ہو؟ اپنے آپ کو سردار کہلاتے ہو، نواب کہلاتے ہو، طاقتور کہلاتے ہو، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہو؟ اتنی جرت نہیں کہ میرے ان ابابیلوں کے سامنے آ سکو. جرت ہے تو خود نکل کے آؤ، تمہیں چھٹے کا دودھ دیا کرا کے رکھیں گے انشاءاللہ. اور سنو، یہ تمہارے باپ دادا کی جماعت نہیں ہے، یہ شیخ الہند کی جماعت ہے. اس کے جھنڈے کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو انگلی کاٹیں گے، ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہاتھ کاٹیں گے، نظریں اٹھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں نکال کر باہر آئیں گے انشاءاللہ. خبردار، اگر آئندہ تم نے اپنی چوری چھپانے کے لیے عوام کو راستہ روکنے کی کوشش کی، کل تمہارا باپ بھی نہیں روک سکا تھا، تمہاری آنے والی نسلیں بھی نہیں روک سکے گی. دیکھ سکتے ہو تو دیکھو، شکر نے فیصلہ دے دیا ہے کہ شکر کا عوام تمہارے ساتھ نہیں، شکر کا عوام خالد محمود سمرو کے خون کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام. اور ایک مرتبہ یہ ذرا جمعیت کے جھنڈے جھومائیں، پتا چلے آپ کہاں کہاں تک ہو. گاڑیوں تک جو ہے، گاڑیوں تک جھوماؤ ذرا. میڈیا والوں، 4 دن پہلے یہی اسٹیج سجی تھی، آپ ہی نے کوریج کی تھی. آگے آپ مرضی کے مالک ہو، بادشاہ لوگ ہو، جس کو چاہو گھنٹہ گھنٹہ دکھاؤ، جس کو چاہو اڑا دو، آپ کی مرضی ہے. لیکن پیچھے ذرا نظر تو گھماؤ میڈیا والوں، پیچھے ذرا کیمرے تو گھماؤ. بتلا دو کہ سکھر کے تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ علماء لڑ رہی ہے، لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی. اور انشاءاللہ اللہ کے مدد عوام کے طاقت سے سندھ کو ایک مرتبہ پھر بابل اسلام انشاءاللہ. آپ تیار ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ کی نہریں بہائی ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تم نے بنگلے بنائے ہیں، تم نے زمینیں بنائی ہیں، سکھر میں تمہارے فارم ہاؤس پر کتے گوشت کھا رہے ہیں. تم قوم سے جھوٹ بولتے ہو.
کہ ہم نے سکھر کو ترقی کروائی ہے، تم قوم سے دھوکہ کرتے ہو، فراڈ کے ذریعے آتے ہو، ڈنڈے کے ذریعے آتے ہو، لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے ووٹ لیتے ہو، لیکن آج یہ عوام تمہیں ڈرا رہا ہے، آج یہ عوام تمہیں دھمکا رہا ہے، آج یہ عوام تمہیں متنبہ کر رہا ہے، آج یہ عوام تمہیں بتلا رہا ہے۔ چوری اگر ووٹ کیا ہمارا تو الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے نہیں ہوں گے، تمہارے بنگلوں کے سامنے جمی جم کے یابا پہ سراپا احتجاج ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نے سکھر کو پیرس بنا دیا، ہم نے سکھر کو یونیورسٹیوں کا شہر بنا دیا، ہم نے سکھر میں دریا میں لانچ چلا دی تفریح کے لیے، خود ہی جس لانچ پہ جانے کے لیے پل پہ چڑھے دھڑام سے وہ پل گر گئے۔ میں تو حیران ہوں کہ پلیں آگے گرتی بھی ان پہ ہیں، ان کے لیے پھر بھی رک جاتی ہیں، اللہ کی رسی ڈھیلی ہے جب تک دے دے۔ پل یہ دریا میں گرتی تو کم سے کم آدھے ناسور سے تو سکھر کی جان چھوٹ جاتی، آدھا ناسور چلا جاتا۔ کہتے ہیں ہم نے سکھر کو ترقی دی ہے، کاش مولی صالح صاحب مجھے جلدی وقت دیتے اور مجھے کباوڑوں تک آج سفر نہ کرنا ہوتا تو میں 15 سال کے ان کے کالے چٹھے آپ کے سامنے رکھتا۔ جناب وزیر اعظم سکھر میں تھے، جناب وزیر اعلیٰ سکھر میں تھے، وفاقی کابینہ صوبائی کابینہ سکھر میں تھی، آئی جی صاحب سکھر میں تھے۔ میں نے وزیر اعظم کے سامنے کہا امن امان کی صورتحال مخدوش ہے، ڈاکو راج عروج پر ہے، اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے، کچے میں جوائنٹ آپریشن کیا جانا چاہیے۔ تو میری تقریر کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا کہ راشد صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، سندھ میں تو امن امان کی نہریں بہ رہی ہیں، کہاں ہے اسٹریٹ کرائم، کہاں ہے ڈاکو راج؟ 800 بندے ڈاکو کے ان پوتاکوں پر آج بھی نافذ نہیں ہو پا رہے، معصوم بچوں کے ساتھ ڈاکو زنا کر کے ویڈیو جاری کرتے ہیں، معصوم بچوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اور پھر ان کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور سندھ کا وزیر اعلیٰ کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، امن امان ہے، بڑی اچھی صورتحال ہے۔ پھر نگران حکومت آئی تو میرا مطالبہ مانا گیا، کچے میں جوائنٹ آپریشن شروع ہوا ہے۔ میں نے کہا نگران وزیر داخلہ کو بھی، میں نے کہا آئی جی کو بھی، میں نے کہا چیف سیکرٹری کو بھی، یہ ڈاکو کیوں بنے ہیں، انہوں نے بندوق کیوں اٹھائی ہے؟ قبائلی لڑائیوں کی وجہ سے، قبائلی تکراروں اور تصادموں کی وجہ سے سرداروں کے بیٹے کیوں نہیں مرتے، غریب کا بیٹا کیوں مرتا ہے؟ قبائلی لڑائیوں کے خاتمے کے لیے ان قبیلوں کے سرداروں پر احتجاج کرے، غریبوں کے خون کے احتجاج کرے، ان سرداروں کو گرفتار کرے۔ دیکھیں کہ سندھ میں امن قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سندھ میں پنجابیوں کے ذمہ دار سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سردار سرمایہ کار اور تاجر کہتے ہیں کہ ہم نے نہریں بہائی، کاش مجھے وقت دے دیتا، میں 15 سال کا ان کا بدترین دور حکمرانی آپ کے سامنے رکھتا، لیکن اس ایک سال کی رپورٹ رکھتا ہوں۔ سنو سکھر والوں، اٹھو نہیں بھائی، چین پنجن جے کرے مجھے سجو جلسو خراب کرتے، جلسو خراب کرنا آیا تو بھلی بھی ہو، جے کرے جلسو بدھن آیا تو پوگیو، ماں چاہیم تو گھر وجنو تھکتی پہ آیا تو بھنو، تانج مجبوری میں سن پیڑ جی اجازت آئے دیو، بالکل پیڑ جی اجازت آئے دیو۔ اے توجہ رے مانے رکھو، میں چھو گل ہے تا سا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امن امان قائم کر دیا، ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید ہو گیا، بشیر خان قریشی شہید ہو گیا، مرتضی بھٹو شہید ہو گیا، ہمارے سکھر کے ان صحافی بھائیوں کو میرے دوست میرے بھائی جان محمد مہر کا لاش دیا گیا، کہتے ہیں امن امان ہے۔ یہ امن امان کی صورتحال ہے کہ نہ صحافی محفوظ، نہ ریلیجس اسکالر محفوظ، نہ سیاسی لیڈران محفوظ، نہ قومی لیڈران محفوظ، نہ قوم پرست لیڈران محفوظ، نہ فاطمہ پرڑو محفوظ ہے، نہ ڈاکٹر نمرتا محفوظ ہے، نہ غریب کی اولاد محفوظ ہے۔ یہ کیسا امن تم نے دیا ہے کہ پولیس تمہارے پیچھے، سیکیورٹی تمہارے پیچھے، تمہارے بنگلوں کی حفاظتیں ہوتی ہیں، غریب کے بچے کی جان کیوں داؤ پر رکھتی ہے؟ جب خالد
سکھر کو ہم نے شہد کی نہریں بہائی ہیں. صرف سکھر میں پولیس کو ایک سال میں سکھر کے پولیس کو 4 ارب 56 کروڑ 60 لاکھ 72,000 روپے کی بجٹ دی گئی ہے. 4 ارب 56 کروڑ 60 لاکھ 72,000 ایک سال میں سکھر کے پولیس کو دیے گئے ہیں کہ سکھر کی پولیس بہتر کام کر سکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں سکھر میں اسٹریٹ کرائم ختم ہو گیا ہے؟ سکھر میں امن قائم ہو گیا ہے؟ آپ کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہے؟ تو پھر یہ 4 ارب 56 کروڑ پولیس نے کہاں خرچ کر لیا؟ ایریگیشن 1 ارب 57 کروڑ 27 لاکھ 75,000 اور ورکس اینڈ سروسز 91 کروڑ 16 لاکھ 79,000. ہیلتھ سروسز آپ کے سکھر کے اسپتالوں میں ماشاءاللہ آپ کے ایکس رے مشین بہت اچھی کام کر رہی ہے. آپ کے سٹی اسکین مفت میں ہو رہے ہیں, MRI مفت میں ہو رہے ہیں, کھانے مل رہے ہیں, آپ کو دوائیاں مل رہی ہیں. صرف 1 سال میں آپ کے سکھر کے ہسپتالوں کو 1 سال میں آپ کے سکھر کے ہسپتالوں کو غریبوں کو مفت علاج دینے کے لیے 4 ارب 71 کروڑ 65 لاکھ 96,000 روپے کی بجٹ دینا چاہتا ہوں. کیا سکھر کے ہسپتالوں میں آپ کو اچھا علاج مل رہا ہے؟ آپ کے ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن 36 کروڑ 93 لاکھ. پرائمری ایجوکیشن 1 ارب 51 لاکھ 38,000. ایلیمنٹری مڈل ایجوکیشن 2 ارب 51 کروڑ 56 لاکھ 79,000. سیکنڈری ایجوکیشن 2 ارب 9 کروڑ 56 لاکھ 38,000. ہائر ایجوکیشن 1 ارب 30 کروڑ 43 لاکھ. کالجز 1 ارب 6 کروڑ 56 لاکھ 57,000. میڈیکل ایجوکیشن 23 کروڑ 23 لاکھ 87,000. ٹیکنیکل ایجوکیشن 22 کروڑ 14 لاکھ 56,000. ٹوٹل صرف ضلع سکھر کو تعلیم کے لیے پرائمری سے لے کر کالج تک یونیورسٹی تک آپ کے اچھی تعلیم کے لیے آپ کے 60 لاکھ سندھ کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے صرف ایک ضلع سکھر میں 1 سال میں 10 ارب روپے دیے گئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکھر کی تعلیمی بجٹ 1 سال کی 10 ارب روپے ہے. کیا آپ کو سرکاری تعلیمی اداروں میں اچھی تعلیم مل رہی ہے؟ بولو بھائی جواب دو. کیا آپ کو اسکالرشپ مل رہی ہے؟ آج نظام تعلیم طبقاتی بنا کر کچومر نکال دیا گیا ہے. آج استادوں کو پڑھانے نہیں آتا. 10 ارب روپے 1 سال میں سکھر کے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کی بجٹ ہے اور ان کے باپ دادا کے پیسے ہیں. یہ کھا رہے ہیں اور عوام کو کچھ نہیں مل رہا. آج ہم کیوں میدان پہ ہیں؟ آج ہم کیوں روڈ اور راستے پر ہیں؟ اس لیے کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, سندھ کے ساتھ 76 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے. سندھ کے مسائل, سندھ کے جزائر, سندھ کے ناظرین باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر بیچ رہے ہیں. سیلاب میں یہ کہاں تھے, کرونا میں یہ کہاں تھے, غریبوں کی خدمت کیوں نہیں کی؟ صرف سیلاب متاثرین کے امداد کے لیے ورلڈ بینک سے 60 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے کہ ہمیں NDMA اور PDMA کی رپورٹ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سیلاب میں سکھر کے لیے نہریں بہائی ہیں. کہتے ہیں ہم نے سکھر والوں کو سیلاب میں 24 لاکھ 25,000 318 راشن بیگ دیے ہیں. 318 کتنے؟ 24 لاکھ 25,000 318. سکھر کی کل آبادی کتنی ہے؟ سکھر کی کل آبادی 16 لاکھ ہے. پوری آبادی 16 لاکھ. سکھر میں راشن بیگ دیے گئے 24 لاکھ 25,000 318. آپ بتاؤ, آپ کو تو 3 ملنے چاہیے. کیا سرکاری راشن سیلاب میں آپ کو ملا تھا؟ بتاؤ بھائی, ملا تھا؟ پھر
ہم نے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور عیسیٰ میں تو حیرانوں کے لادہ کس میں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ سکھر میں سیلاب میں ایک سال میں سکھر والوں کو 100 ٹن دوائیاں دی تھی، 100 ٹن دوائیاں۔ آپ کے گھر تو دوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے بھائی، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، سندھ حکومت کے اعداد و شمار رکھ رہا ہوں۔ 100 ٹن دوائیاں آپ کو سیلاب میں ملی تھی بابا، بولو۔ اور پھر بتائیں دیگیں کتنی تقسیم کی پکا کے، دیگیں کتنی تقسیم کی، بل کتنے دیگوں کا لیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے سکھر میں تو لنگر خانے چلائے تھے، دسترخوان ہی دسترخوان، صرف 3 مہینے سیلاب کے سکھر میں 25,000، بلکہ غلطی ہو گئی سائیں ناصر صاحب، غلطی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ سکھر میں جو ہم نے دیگیں پکائی ہیں 3 ماہ میں، آغا صاحب سن لیں، سکھر میں سیلاب متاثرین کو 2,51,606 دیگیں پکا کے دی گئی ہے۔ 2,51,000 دیگیں انہوں نے تقسیم کی تھی۔ کیا آپ کو سیلاب میں کھانا ملا تھا پکا پکایا؟ اور ٹینٹ کتنے دیے تھے بتاؤں؟ ٹینٹ کتنے دیے تھے سکھر والوں آپ کو سیلاب میں بتاؤں؟ 9,18,823 ٹینٹ آپ میں بانٹے تھے۔ کیا سیلاب میں آپ کو ٹینٹ ملے تھے؟ تو 9,18,000 ٹینٹ، ترپال 6,04,959۔ اور مچھردانیاں بتاؤں، مچھردانیاں بتاؤں، 38,48,910 مچھردانیاں صرف سکھر میں سندھ حکومت نے تقسیم کی ہیں۔ آپ خامخواہ ان کے خلاف اتنے بڑے نکل کے باہر آ گئے بھائی، خیر تو اتنی خدمت کی ہے، مچھردانیوں میں بھی خود کو آپ لپیٹ لو تو ماشاءاللہ آپ کو مچھر نہیں کاٹیں گے، ڈینگی ختم ہو جائے گا۔ بیٹھا ہوا ہے مچھر کاٹنے، 38,48,910 مچھردانیاں۔ قوم سے مذاق کرتے ہو، سکھر سے مذاق کرتے ہو، عوام کو بے وقوف سمجھتے ہو۔ سن لو سکھر کو لوٹنے والوں، وقت آ چکا ہے کہ تمہاری کے بالوں سے پکڑ کر ہم جن کا حساب تم سے برابر کریں گے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام نامنظور، سکھر جانال حکمران نامنظور، نامنظور، نعرہ تکبیر۔ یار ایک بات تو مان لو، چلو راشن نہیں ملا، 25 لاکھ راشن گئے، چلو دیگیں نہیں ملی، چلو یہ چیز تو ملی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سکھر والوں کو 9,64,069 کمبل دیے، سبڑیوں، کمبل نہیں سبڑیوں، 9,64,000 رضائیاں 9 لاکھ، اور کمبل بتائے کتنے؟ کمبل کتنے؟ لکھ رہے ہیں رپورٹ میں کہ ہم نے سکھر والوں کو 17,72,000 سیلاب میں کمبل دیے۔ کمبل تو آپ کو ملے ہوں گے یار، 17 لاکھ کمبل تقسیم کیے بابا، 17 لاکھ کمبل سیلاب میں آپ نے تقسیم کیے۔ یہ میری رپورٹ نہیں، پی ڈی اے میں اور این ڈی اے میں کی۔ ابھی بھی اپنے آپ کو تھپڑے مار رہے ہوں گے کہ راشد کو این ڈی اے میں کا ممبر کیوں بنایا تھا۔ سندھیو، باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر یہ آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ جزائر، یہ وسائل، یہ معدنیات بھیج رہے ہیں، یہ ہسپتالوں، یہ اسکولوں میں کرپشن کر رہے ہیں۔ سکھر والوں، آج بھی 60 لاکھ بچے سندھ میں تعلیم سے محروم ہیں۔ سکھر والوں، آج بھی میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے۔ سکھر والوں، آج بھی غریب کو عزت سے 2 وقت کھانا نہیں مل رہا۔ صرف آٹے کے مد میں ایک سال میں 70
77 ارب روپے کی کرپشن کی گئی. آج غریب کا بیٹا عزت سے آٹا نہیں لے سکتا. مجھے ایک دکاندار نے بتایا, خدا کی قسم میری گردن شرم سے جھک گئی. دکاندار نے کہا کہ ایک خاتون آئی اور گردن جھکا کے آئی, آنکھیں نیچے, گردن جھکی ہوئی, اور دکاندار کو کہا کہ مجھے ایک پاؤ آٹا مل سکتا ہے. 77 ارب ایک سال میں آٹے پہ, کاش میرے پاس وقت ہوتا میں 15 سال کی داستانیں رکھتا. 77 ارب ایک سال میں آٹے پہ کرپشن. اور میری ماں, میری بہن سندھ کی بیٹی گردن جھکا کے ایک پاؤ آٹے کے لیے پریشان ہے. ان کو ڈوب کے نہیں مرنا چاہتی ہے. سندھیو, آج میں آپ کے لیے کھڑا ہوں, آج میں سندھ کے لیے کھڑا ہوں, سندھ کے عوام کے لیے کھڑا ہوں, سندھ کے مسائل, جزائر, معدنیات کے لیے کھڑا ہوں, آپ کو میرے پراز دلانے کے لیے کھڑا ہوں, سندھ کو ڈاکو راج سے نجات دلانے کے لیے کھڑا ہوں, ہسپتالوں میں علاج مفت دلانے کے لیے کھڑا ہوں, اسکولوں میں 60 بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے کھڑا ہوں. ظلم اور جبر کی دیواروں کو دھکا دے کر گرا کر سندھ کو جمعیت علماء کے صورت میں نئی قیادت فراہم کریں. کیا آپ میرے ہمراہی بننے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دو, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دو, گرتی ہوئی دیوار کو. 23 گھن مڑس مانو تھی الیکشن میں انن وڈیرن بھوتارن خانن جے کچن میں ہتھ وجی سگن وہ جواب دیو. باقی ٹرجنا جے کائن اثر لگایا وہاں کے بھاڑ جے ترن جو آواز تو کپے مرس مرس جو آواز. گرتی ہوئی دیوار کو, گرتی ہوئی دیوار کو, گرتی ہوئی دیوار کو, نعرے تکبیر. اور یہ بھی بتا, خدا کی قسم یہ دیوار ہل رہی ہے. بولی صاحبو, او حافظو, او قاریو, او امامو, او مزدورو, او ہاریو, او سرکاری ملازموں, او تاجروں, یہ دیواریں ہل رہی ہیں, خدا کی قسم ہل رہی ہیں. غوری صاحب گواہ ہے, یہ دیواریں ہل رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کے پاؤں میں پڑی ہوئی کہ راشد سے بچا لو, لیکن ان کو نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ. جمعیت علماء اسلام, قائد سندھ قدم بڑھاؤ, نعرے تکبیر. دن میں میرے پینا فلیکس اتارتے ہو, جھنڈے اتارتے ہو, رات میں میرے قائد کے پاؤں پڑتے ہو, شرم نہیں آتی؟ واہ واہ واہ. دن میں جھنڈے اتارتے ہو, پینا فلیکس اتار, رات میں میرے قائد کے پاؤں پڑتے ہو, شرم نہیں آتی؟ واہ. اقتدار جمعیت علماء کے حوالے انشاءاللہ. سندھ ایک مرتبہ جمعیت علماء پر اعتماد کرے. میں 18 نکاتی ایجنڈا آج جاری کر رہا ہوں کہ اگر میری جماعت اقتدار میں آئی, اور ضرور آئے گا انشاءاللہ. یہ دیکھو طاقت نگاہ عوامی سمندر بتلا رہا ہے کہ اگلی حکومت سندھ میں کس کی ہوگی. جمعیت علماء. میں مائک کے بغیر آواز سننا چاہتا ہوں, اگلی حکومت سندھ میں کس کی ہوگی. تو میں اگلی حکومت سے پہلے 18 نکاتی اپنی حکومت کا ایجنڈا جاری کر رہا ہوں انشاءاللہ. سفید ٹوپی والے ادھر بولو, وہ جو آگے جا رہا ہے وہ ادھر وہ آگے. ہاں, میں ایجنڈا تو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو سنا رہا تھا کھڑے, تم ہو گئے خیر تو ہے بابا. میں تو 15 سال جنہوں نے اقتدار کیا ہے, میرے بھائی جناب بلاول صاحب کو سنا رہا ہوں کہ جمعیت علماء اگلی حکومت بنائے گی سندھ میں. سن رہے ہو میں نے کیا کہا ہے؟ انشاءاللہ. کیا کہا ہے میں نے؟ اگلی حکومت سندھ میں جمعیت علماء بنائے گی انشاءاللہ. ہم اقتدار میں آ کے اللہ کی عبادت, رسول اللہ کی اطاعت, ہر ظالم سے بغاوت, ہر مظلوم کی حمایت, بلا تفریق اس ماٹو کو پھیلائیں گے. غریب محنت کش لوگوں کو باعزت فری روزگار فراہم کرے, میرٹ پر کر کے غربت کا خاتمہ لائیں گے, بدامنی کو ختم کریں گے, ٹھاکرات کو ختم کریں گے, اسٹریٹ کرائم کو ختم کریں گے, اور یہ بہترین مواقع فراہم کریں گے. ہر ضرورت مند اور متاثر تک
سیلاب کی طرح، کرونا کی طرح دروازے پہ پہنچ کر ان کی امداد کریں گے اور کرپشن کا سرکاری اداروں سے 100% خاتمہ کریں گے۔ 75 سالوں سے جنہوں نے سندھ کو لوٹا ہے، جزائر وسائل لوٹے ہیں، ان سے احتساب کر کے لوٹی ہوئی زمین سندھ کو ملکیت واپس کریں گے اور سرکاری اسپتالوں میں جدید سہولیات کے ساتھ ساتھ جدید مشینری کے ساتھ ساتھ 100% علاج مفت کو یقینی بنائیں گے۔ طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کر کے یکساں نظام تعلیم، جہاں امیر کا بیٹا پڑھے، وزیر کا بیٹا پڑھے، وزیر اعلیٰ کا بیٹا پڑھے، وہی غریب کا بیٹا پڑھے، سندھ میں اقتدار میں آ کر یکساں نظام تعلیم رائج کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج خوشخبری دے دوں، سرکاری ملازموں کو خوشخبری دے دوں، جمعیت علماء اسلام اقتدار میں آ کر سرکاری ملازمین کو 1 تولہ سونے کے برابر تنخواہ دے گی اور آپ پرائیویٹ ملازموں کے لیے اداروں کو پابند کرے گی کہ غیر سرکاری ملازموں کو منشیات کے اڈوں کو ختم کریں گے، منشیات کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ اس کے